بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی قابلیت کا سب نے اعتراف کیا، لیکن سب سے بڑا اعتراف یہ تھا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا، جس کی تفصیل یوں ہے کہ جس روز میدان موتا میں غازیان اسلام مدینہ سے سینکڑوں کوس کے فاصلے پر مصروف جنگ تھے، اسی روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں الہام الہی کے ذریعے تمام حالات جنگ کی اطلاع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور منبر پر چڑھ کر فرما کہ تمہارے لشکر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، زید رضی اللہ عنہ شہید ہوا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ بعد اس کے جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلامی علم اپنے ہاتھ میں لیا، دشمنوں نے اس کو ہر چار طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہوا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی دشمنوں سے لڑ کر شہید ہوا۔ یہ سب کے سب جنت میں اٹھا لیے گئے اور تخت زری پر متمکن ہے۔ ان تینوں کے بعد اسلامی جھنڈے کو سیف اللہ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لیا اور لڑائی کی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھالا۔ اسی روز سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر اسی وقت ماتم شروع ہو گیا، یعنی ان کے گھر والے فرد غم سے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانا پکوا کر جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجوایا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا پتمند لشکر لیے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچے تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر کچھ دور تک بتدریج استقبال تشریف لے گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے خطاب کی خوشخبری سنائی۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جنت میں دو بازوں سے اڑتے پھرتے رہے۔ اسی روز سے ان کا نام حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ مشہور ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دو بازو مرحمت فرمائے ہیں جن سے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اسی روز سے وہ ذوالجناحین اور طیار کے لقب سے موسوم ہوئے۔ جنگ قضا، اس جنگ کے ایک ماہ بعد مدینہ میں خبر پہنچی کہ سرحد شام کے قریب قبیلہ قضا نے مدینہ پر حملہ آوری کے لیے لشکر جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو 300 مہاجروں و انصار کے لشکر کا امیر بنا کر اس طرف روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رات کو سفر اور دن کو پوشیدہ مقامات میں قیام کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن کی جمعیت بہت زیادہ ہے۔ ایک قاصد مدینہ کی طرف بھیجا گیا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح کو کومک دے کر روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پہنچنے پر لشکر اسلام حملہ آور ہوا۔ دشمن تاب و مقامات نہ لا سکا اور ان کا تمام لشکر منتشر ہو گیا۔ اسلامی لشکر صحیح سالم مدینہ منورہ میں واپس آ گیا۔ مدینہ سے 5 منزل کے فاصلے پر ساحل سمندر کے قریب قبیلہ جمینہ نے غدر و سرکشی اور مدینہ پر حملہ آوری کا سامان جمع کی۔ اس کا حال سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو 300 مہاجر و انصار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔
یہ مہم بغیر کسی مقابلے اور مقاتلے کے واپس آئی اور دشمنوں پر اس مہم کی خبر ہی سن کر ہیبت طاری ہو گئی۔ خالد بن ولید ابن مغیرہ رضی اللہ عنہ آپ خاندان قریش کی بہت ہی نامور اشراف میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغری رضی اللہ عنہ اما ام المؤمنین حضرت بی بی مومنہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ آپ بہادری اور فن سپاہی و تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اور ان کے باپ ولید کے اسلام دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچایا، مگر ناگہاں ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا ایسا آفتاب طلوع ہو گیا کہ 7 ہجری میں یہ خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئی اور دامن اسلام میں آ گئے اور یہ عہد کر لیا کہ اب زندگی بھر میری تلوار کفار سے لڑنے کے لیے بے نیام رہے گا۔ اس کے بعد ہر جنگ میں انتہائی مجاہدانہ جا و جلال کے ساتھ کفار کے مقابلے میں شمشیر بکف رہے، یہاں تک کہ 8 ہجری میں جنگ موتہ میں جب حضرت زید بن حارث و حضرت جعفر بن ابی طالب و حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تینوں سپہ سالاروں نے یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر لیا تو اسلامی فوج نے ان کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور انہوں نے ایسی جان بازی کی کہ 7 جنگ کی کہ مسلمانوں کی فتح مبین ہو گئی، اور اسی موقع پر جب کہ یہ جنگ میں مصروف تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایک جماعت کے سامنے ان کو سیف اللہ کی تلوار کی خطاب سے سرفراز فرمایا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو انہوں نے ان معرکوں میں بھی خصوصاً جنگ یمامہ میں مسلمان فوجیوں کی سپہ سالاری کی ذمہ داری قبول کی اور ہر محاذ پر فتح مبین حاصل کی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران رومیوں کی جنگوں میں بھی انہوں نے اسلامی فوجوں کی کمان سنبھالی اور بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئے۔ 22 ہجری میں چند دن بیمار رہ کر وفات پائے۔ موتہ کی جنگ کے دوران خالد بن ولید بازنطینیوں کے خلاف مسلم فوجوں قیادت کی اور انہوں نے 629-630 میں مکہ کے مسلمانوں کی فتح اور 630 عیسوی میں حنین کی جنگ کے دوران مسلم فوج کے تحت بدیوں کی قیادت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خالد بن ولید کو نجد اور امامہ میں مقرر کیا گیا تاکہ ان عرب قبائل کو دبایا جائے جو نوزادہ مسلم ریاست کے مخالف تھے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے عراق میں فرات کی وادی میں عیسائی عرب قبائل اور ساسانی سلطنت فوجیوں کے خلاف حرکت میں آئی۔ انہیں ابو بکر نے شام میں مسلم فوجیوں کی کمان کرنے کے لیے دوبارہ تفویض کیا۔ جنگ اجنادین 634 عیسوی، جنگ فعل 634 یا 635 معاصرہ دمشق اور جنگ یرموک 636 میں خالد بن ولید کی قیادت میں بازنطینیوں کے خلاف فیصلہ کن فتوحات حاصل کی۔ خالد بن ولید کو بعد ازاں عمر بن خطاب کے ذریعے فوج کی اعلیٰ کمان سے ہٹا دیا گیا۔ خالد بن ولید نے اپنے جانشین ابو عبیدہ بن جراح کی ماتحت حمص اور حلب کے معصروں اور جنگ عذر میں خدمات انجام دی۔ اس جنگوں میں شہنشاہ ہرقل کے ماتحت شام سے سامراجی بازنطینی فوجیوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس فتح کے بعد عمر بن خطاب نے خالد بن ولید کو 638 عیسوی میں جنگ کنسرین کی گورنری سے برطرف کر دیا
اسلامی روایت خالد بن ولید کو ان کی جنگی حکمت عملیوں اور مسلمانوں کی فتوحات کی مؤثر قیادت کا سرا دیتی ہے۔ ابو سلیمان خالد بن ولید تاریخ کی ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہے جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔